اس ایت نو تواڈے سامنے میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے ضمن دے اندر بالکل مختصر معروضات اس بعد میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سانو اسلوب عطا فرمایا کہ بڑیاں دوستیاں اور بڑے تعلق اور بڑی محبت بڑے پیار، لیکن قرآن مجید فرقان حمید سانو فرما رہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ رب فرما رہے ہیں کہ اس دن روز محشر دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ساری دوستیاں ٹوٹ جان گی، عدو دشمن ہو جان گی، کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا۔ لیکن فرمایا المتقین جنہ کی دوستی تقوی دے بنیاد پہ ہوئے گی وہ ٹوٹے گی نہیں، اتنے بھی فائدہ مند، قبر میں بھی فائدہ مند، روزے قیامت بھی فائدہ مند۔ لیکن شرط ہے کہ تقوی ہو، تقوی ہو۔ تقوی کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ تو پوچھا کہ حضور تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شریعت کے رستے پہ بندہ اس طرح چلے، شریعت کے رستے پہ اس طرح چلے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر چلے۔ یعنی یہی سمجھو کہ وہ دا اٹھنا، وہ دا بیٹھنا، وہ دا کھانا، وہ دا پینا، وہ دا سونا، وہ دا جاگنا، وہ دا قول، وہ دا فعل اور وہ دا عمل، ہر کام رابطے رسول کی رضا دے عین مطابق ہوئے۔ فرمایا ساریاں دوستیاں ٹوٹ جان گیاں، لیکن الا المتقین جنہ دی دوستی تقوی دے بنیاد پہ ہوئے گی وہ ٹوٹے گی نہیں، روزے قیامت اتھے بھی کارآمد ثابت ہو رہی ہوئے گی۔ حضرات اکرامی یسر پیران پیر، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز رامکانی، حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی، اگر آپ کی زبان حیات پڑھو، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خرد لطن اللہ حکم اتصالی، میں بغداد کے اندر بیٹھ کے تے پوری کائنات دے روح زمینہ دے شہرانوں این دیکھنا جب انسان اپنی ہتھیلی ترائی دے دانے نو کرتے ہوتا ہے، لیکن اس تو پہلے محنت کی دیئے۔ محنت کیا ہے؟ ایک راوی کہندہ ہے 30 سال، ایک راوی کہندہ ہے 25 سال، ایک راوی کہندہ ہے 40 سال، یعنی غوث اعظم پیران پیر اے او جوانے جیسے نے 40 سال عشاء دے وجود نال فجر کی نماز پڑھی ہے۔ بولو میرا سبحان اللہ تو بولو۔ 40 سال غوث اعظم پیران پیر 40 سال آپ نے عشاء دے وجود نال فجر دی نماز پڑھی، تو پھر ایک مقام پایا کہ میں ہاں بغداد دے اندر بیٹھا، میں بغداد میں ہوں، لیکن نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کہ خرد لطن اللہ حکم اتصالی، بغداد کے اندر بیٹھ کے میں ساری کائنات کے روح زمینوں کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کے رائی دے دانے نو ویکھ رہا ہوتا ہے۔ میں کیا گل کھل گئی، صحیح میں کیا گل کھل گئی۔ اگر ہوئے غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کے پوری کائنات کے روح زمینوں کے شہروں کو ایسے دیکھیں جیسے انسان اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہے، تو پھر میں نے کہا ہمارے آقا بھی مدینے کے اندر بیٹھ کے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو عطا فرما رہے ہیں۔ اس سے بھی میں آگے جاؤں تو ایک جوان ہے جس کا نام خالد بن ولید، بولو ذرا سبحان اللہ بولو نا۔ یا نات خانو ساڑھا تو کوئی قصور نہیں، بولو ذرا سبحان اللہ بولو نا۔ آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا، بولو ڈٹ کے ذرا سبحان اللہ۔ جس کو ٹائم ملے وہ بھی بولے، اور جس کو نہیں مل رہا مجھے پتا ہے، میں تقیید سے واقف ہوں، لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے، بولے نا ڈٹ کے ذرا سبحان اللہ۔ گزارش یہ ہے سید خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک جنگ ہو رہی ہے جی، پیر اجاز صاحب آپ تشریف فرمائیں، توجہ جی، انہاں دی عزت انہاں دا وقار، قبلہ مفتی صاحب انہاں دی عزت انہاں دا وقار کیوں ہے؟ انہاں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولوالعظم نشانی ہے۔ نسبت کیونکہ آپ نے نسبت مفصل گفتگو کی تھی کہ میں بھی حدیث چاہتا پہ ہمیں تھوڑی جی حدیث پیش کر کے دوست بعد میں بات کرو کرا۔ جوان بنائے خالد بن ولید، کون نہیں جانتا خالد بن ولید نو؟ جرنیل صحابی، کمانڈر صحابی، سپاہ سالار صحابی، جنگ یرموک دا موقع آیا، آپ سپاہ سالار بن کے گئے، آپ دے بارے ہم گئے جس وقت آپ جانتے ہیں تو کفار پوچھتے ہیں لوگ مسلمانوں دا چیف کون ہے، سپاہ سالار کون ہے، کمانڈر کون ہے؟ تو آکھے نا خالد بن ولید ہے، تو انہوں نے لڑتا تاری ہو جاتا بھئی کیوں وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے جیس میدان دے اندر خالد بن ولید دے قدم آ جاؤں اتنے شکست نہیں، اتنے فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ جنگ یرموک دا موقع توجہ، جنگ یرموک ہو رہی ہے، آپ دے سر تے ٹوپی، حضرت خالد بن ولید دے سر تے بولو ٹوپی، لڑتے لڑتے
آپ کی ٹوپی گر گئی، جس وقت ٹوپی ڈہ گئی نا کہ آپ پتہ ہے تلوار آپ کو چلانا بھول گئی تو صحابہ کے دنے اطلبوہا اے صحابہ جنگ چھوڑو تو میری ٹوپی لبو، اطلبوہا طلب کرو میری ٹوپی لبو، صحابہ کہتے ہیں ایسی پریشان نہیں، اتنی مہنگی دہے گونی ہیرے جواہرات تو اس نے مزین کے برکہ نہیں، سادی کپڑے دی ٹوپی، برحال صحابہ نے تلاش کی تھی، حضرت خالد بن ولید نے انہوں سر کے پہنیا، اس وقت سر کے پہنن تو بعد میں تلوار چلائی، فتح ہو گئی، فتح ہوں تو بعد سارے صحابہ حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ کی حضرت وجہ کیا ہے؟ سامنے دشمن ہے، تلوار چل رہی ہے، تیر چل رہے ہیں تو تم جانتی نہیں، تو ٹوپی نہیں پئی ہوئی، وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے فرمایا صحابہ آج تک میں راز ہی رکھے لیکن آج میں دسنا چاہ رہا ہوں، ادھر ویکھو تو صحیح اپنے سر تو لائی ٹوپی کہ صحابہ نو کہنے نے اے ویکھو ادھر کی نہیں تو میں کہا سے یہ تو وال نہیں، تو فرمایا انہوں وال نہ کھو، انہوں موے مبارک رکھو، انہوں موے مبارک کے وہ صحیح کیوں کہ آپ کہنے نے اے صحابہ اے میرا کوئی کمال نہیں، جس وقت میں میدان جہاد کے اندر جانا ہوں کہ میدان جہاد کے اندر جان تو بعد اے سر پہ ہوگی ٹوپی آپ کی کہنے یستنصرو بہی مضارع تجدد پر دوام پر دلالت کرتا ہے، کہنے یستنصرو بہی وببرکتہ، دستار ہو تو بھی برکت، نالین ہو تو بھی برکت، اور حضور کے منہ مبارک ہو تو بھی برکت، اور عزت برکت کی وجہ سے ہے، وقار کی وجہ سے ہے، اور مال و متاع کی وجہ سے نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ آپ کہتے ہیں یستنصرو بہی وببرکتہ وکان منصورا، آخری جملے بات ختم کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یستنصرو بہی وببرکتہ وکان منصورا، اور کہتے ہیں صحابہ آج میں راز اٹھا رہے ہیں، پردہ ہٹا کے کہتا پیا اے مینوں کمال نصیب ہوتا ہے، میں جتھے بھی جاواں میں میدان جہاد کے اندر قدم رکھا میری تلوار چلتی ہے، دشمنوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، مینوں فتح نصیب ہوتی ہے، کیوں؟ آپ کہتے ہیں اے جڑے سرکار دے منہ مبارک میری ٹوپی کے اندر نے یستنصرو بہی، اے میری مدد بھی کرتے ہیں اور یستنصرو بہی وببرکتہ، انہاں دی مینوں برکت بھی نصیب ہوندی ہے، اور وکان منصورا، اے میرا کوئی کمال نہیں، اے سارا سرکار دیا زلفاں دا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت پتہ چلیا حضور دیا زلفاں مشکل، بولو نا، حضور علیہ السلام دیا زلفاں مشکل کشا نے، آپ کی نالین مشکل کشا ہے، آپ کا جبہ شریف مشکل کشا ہے، آپ کی دستار مقدس مشکل کشا ہے، تیرا سودا کیتا کھلیا، اگر نسبت والی چیز مشکل کشا ہے پھر مدینے دے تاجدار پوری کائنات واسطے مشکل کشا ہے۔ ہم یہاں سے پکارے، ہم یہاں سے پکارے، وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، اور امتی جو فریاد کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، متقین تقوی والے نال بنیاد تقوی دی ہوئے، جنہاں دی دوستی تقوی دے بنیاد تے ہوئے گی، وہ ٹوٹا نہیں لگی، وہ تقوی کیے پنجانہ نماز، بولو شریعت مصطفی دی اتباع پیروی کرو گے تو پھر دیکھ لو آستانے آج بھی آباد ہیں کہ قیامت تک شاد و آباد راسم، جنہوں دی یاری رب تے رسول دے نالے آج بھی انہوں دے نام بلند نے، دروزے قیامت تک انہوں دے نام بلند رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو شریعت دی اتباع دی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے پیار دی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ استاذین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی رسول پاک صدیقی صاحب بہت ہی ایمان افروز اور لاجواب فرما رہے تھے۔